بسم اللہ الرحمن الرحیم وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین فمن آمن وأصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بین انا نائم رأیت الناس یعرضون علیہم قمص منها ما يبلغ السدج ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الدين رواه البخاری فی کتاب الایمان۔ اللہ رب العزت کے بے شمار احسانات اور بے شمار نعمتیں جو اللہ ہمیں زندگی میں نصیب فرماتے رہتے ہیں، ان بڑی نعمتوں میں سے، بڑے احسانات میں سے ایک بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ صرف مسلمان نہیں بلکہ توحید کی دولت عطا کی ہے، ایمان کی دولت عطا کی ہے۔ ہمارے بھائی آپ کے سامنے تعلیم و تزکیہ کی داستان اور تاریخ بیان کر رہے تھے۔ یقیناً کسی شاعر نے کہا تھا کہ تنہا ہی نکلے تھے جانب منزل، لوگ ملتے گئے قافلہ بنتا گیا۔ جب دارالفلاح ایک تنظیم کے طور پر وجود میں آئی تو یقیناً کسی ایک بندے کی سوچ تھی، فکر تھی۔ اس سوچ اور فکر کو دوسروں کی سماعت اور دوسروں تک پہنچانا یہ بھی ایک ہنر اور فن ہے، اور جب یہ آواز نوجوانوں کے کانوں کی اور سماعت کی زینت بنتی گئی تو ایک کمیونٹی دارالفلاح کے نام سے وجود میں آتی ہے، اور پھر دارالفلاح تعلیم و تزکیہ کے نام سے یہ عزم لے کر آگے بڑھتا ہے کہ ہم نے ہر انسان کی اصلاح کے لیے اپنی پوری کوشش کرنی ہے۔ اللہ نے آج یہ جو مرکز ہمیں عطا کیا ہے، یقیناً یہ اللہ کی بہت بڑی عطا ہے، اور مجھے اپنے اللہ پر پورا یقین ہے کہ جس طرح ہم نے جس طریقے سے بھی تعاون کر کے، کوشش کر کے، دعائیں کر کے
اس مرکز کی تعمیر میں حصہ لیا ہے اور جس قدر اس کو خوبصورت بنانے میں ہم نے اپنے مشورے دیے ہیں یا مالی طور پر معاونت کی ہے، انشاءاللہ اس کے بدلے میں میرا رب کئی گنا بڑھ کر جنت کے محلات ہمیں عطا کرے گا۔ میں نے بات کی کہ دارالفلاح کی فکر سوچ ایک بندے کے دل و دماغ میں پیدا ہوئی اور رفتہ رفتہ آپ کے سامنے آج یہ سارے لوگ اکٹھے ہیں، جمع ہیں۔ تو ہمیشہ اصلاح کا کام فرد سے شروع ہوتا ہے اور ہمارا موضوع بھی یہی ہے، فرد سنورے معاشرہ سنورے۔ ہمارے ہاں اصلاح کے نام پر بے شمار پروگرامز ہوتے ہیں، دروس ہوتے ہیں، کانفرنسز ہوتی ہیں اور اس کے اوپر بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں۔ اصلاح امت، اصلاح کانفرنس اور اس طرح کے موضوعات ہوتے ہیں، اصلاح معاشرہ کے موضوعات دیے جاتے ہیں، لیکن رزلٹ ہمارے سامنے ہے۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک ہی ہے کہ جب تک ہم انفرادی طور پر انڈیویجول اپنی اصلاح نہیں کریں گے تب تک ہم معاشرے کے اندر تبدیلی اور چینج نہیں لا سکتے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 48 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ، ہم نے جتنے بھی پیغمبر اور رسول مبعوث کیے ہیں، بھیجے ہیں، إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، ان کا کام خوشخبریاں سنانا ہے اور ڈر سنانا ہے۔ جو اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، فمن آمن و اصلح، پھر جو ایمان لے آتا ہے اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فلا خوف علیہم، ایسے لوگوں پر کسی طرح کا خوف نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، اور قیامت کے دن کسی طرح کا غم بھی لاحق نہیں ہوگا۔ اصلاح کیا ہے؟ یہ ڈرانا کیا ہے؟ دو طرح کے افراد اور دو طرح کی قومیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ جو پیغام کو سنتے ہیں، دل میں جگہ دیتے ہیں اور اپنی اصلاح کرتے ہیں، وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جو پیغام سن کر ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں، وہ نہ تو اپنی اصلاح کر پاتے ہیں اور نہ ہی وہ کامیاب ہو پاتے ہیں۔ ایسی ہے کہ جیسے ایک استاد اپنے شاگرد کو، اپنے اسٹوڈنٹ کو سمجھاتا ہے کہ بھائی اگر تم محنت کرو گے، اگر تم اچھے طریقے سے اسٹڈی کرو گے، اگر اپنی اسٹڈی کو ٹائم دو گے، وقت دو گے، نیت کے ساتھ پڑھائی کرو گے، کامیاب ہو جاؤ گے، کامران ہو جاؤ گے، اور اگر تم نے اپنی اسٹڈی کو، اپنی تعلیم کو وقت نہ دیا، ٹائم نہ دیا، دل لگا کے نہ پڑھا، تم ناکام ہو جاؤ گے۔ اصلاح جو ہے یہ بڑی اہم چیز ہے۔ ہمارے ہاں بڑے بڑے سیانے لوگ ہیں، وہ دوسروں کو جنت میں دیکھنا چاہتے ہیں لیکن خود جہنم کی گاڑی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیسے؟ فلاں بندہ جھوٹ بولتا ہے، فلاں بندہ نماز نہیں پڑھتا، فلاں بندہ یہ گناہ کرتا ہے، اور اگر غور سے جائزہ لیا جائے،
خود اپنے نفس پر جھانک کے دیکھے، اپنے دل کے اندر جا کر دیکھے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ خود دین سے بیزار ہے، دین سے دور ہے، اس کا وتیرہ ہے، اس کا شیوا ہے، اور اس نے یہ عزم کر رکھا ہے کہ میں نے دوسروں کے اوپر تنقید کرنی ہے کہ فلاں بندہ یہ گناہ بھی نہ کرے، یہ گناہ بھی نہ کرے، لیکن خود یہ سارے گناہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ فرد سنورے گا تو معاشرہ سنورے گا۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں، سورہ رعد ہے، آیت نمبر 11 ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہا اللہ کسی قوم کو بدلتے نہیں ہے، ان کی تقدیر نہیں بدلتی، ان کی حالت نہیں بدلتی جو اپنے دلوں کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے، جو اپنے دلوں کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے، پھر اللہ بھی ان کو بدلتا نہیں ہے۔ اس دل کو صاف کرنا ہے۔ یہ رمضان کیوں آتا ہے؟ اس کا ٹھکانہ، اس کا مسکن ہمارا دل ہے۔ لعلکم تتقون، روزہ فرض کیوں کیا؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، اور تقوی کا مسکن، ٹھکانہ، جگہ، ماوا کیا ہے؟ ہمارا قلب ہے، ہمارا دل ہے۔ اگر ہمارا دل صاف ہوگا، ستھرا ہوگا، تو پھر یہ تقوی ہمارے دل کے اندر رہنا شروع کر دے گا۔ کبھی بھی کوئی نفیس صاف ستھرا لباس پہننے والا بندہ وہ گندگی اور آلودگی اور غلاظت والی جگہ پر سٹے نہیں کرتا، رکتا نہیں ہے، بیٹھتا نہیں ہے، بلکہ وہاں سے اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ رمضان آتا ہے، تعلیم و تزکیہ ہر سال ہوتا ہے، کس لیے کہ ہم اپنے نفس کا تزکیہ کر لیں، اصلاح نفس کر لیں، اپنے آپ کو سنوار لیں، لیکن ہم اپنے آپ کو سنوارتے نہیں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جب تک تم اپنے دلوں کی اصلاح نہیں کرو گے، اپنے دلوں کو صاف نہیں کرو گے، اپنے دلوں کے اندر سے کفر کو، شرک کو، بدعات کو، نافرمانیوں کو، حسد کو، کینے کو، بغض کو اور بغاوتوں کو، چغلیوں کو، غیبتوں کو اپنے دل سے نکال باہر نہیں پھینکو گے، تمہاری اصلاح ممکن ہی نہیں ہے، تمہاری اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اصلاح کب ہوگی؟ جب ہم اپنے دلوں کی صفائی کریں گے، اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کریں گے، اپنی اصلاح کریں گے، اصلاح نفس کریں گے، اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کریں گے۔ ہم سمجھتے ہیں صرف لباس خوبصورت پہن لو، جوتا خوبصورت پہن لو، مکان اچھا بنا لو، گاڑی اچھی لے لو، فیکٹری، کارخانہ، دکان ہماری اچھی ہو، بینک بیلنس میرے پاس ہو، اور یہ میری خوبصورتی ہے، یہ میرا معیار ہے، یہ میرا سٹیٹس ہے، یہ میرا سٹینڈر ہے۔ اگر دل کے اندر غلاظت ہے، کفر کی، شرک کی، اللہ کی نافرمانیوں کی، بغاوتوں کی، سرکشیوں کی، اللہ کی قسم یہ بظاہر حسن ہمارے کسی کام نہیں آئے گا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہاری سونی سونی سفید سکن کو، جلد کو، چمڑی کو نہیں دیکھتا، اللہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کی کیفیت کو اور تمہارے نیک اعمال کو دیکھتا ہے۔ دل کی صفائی کامیابی اسے ملے گی۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، سورہ الشمس ہے، اللہ قسم کھاتے ہیں، کہا نفس کی قسم، وَمَا سَوَّاهَا، جس عرش والے رب نے اس نفس کو درست بنایا، اچھا بنایا، اس رب نے اپنی بھی قسم کھائی،
پھر اللہ فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس نفس میں برائی کی پہچان رکھی، نیکی اور تقوی کی، پرہیزگاری کی پہچان رکھی۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، کامیابی اسے ملے گی، شخصیت اس کی نکھرے گی، کردار اس کا بہترین ہوگا جس نے اپنے دل کی صفائی کر لی۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، جس نے اپنے نفس کو مٹی کے نیچے دبا دیا۔ وہ مٹی کیا ہے؟ وہ اللہ کی نافرمانی، وہ اللہ کی بغاوت، وہ گناہ کے اوپر گناہ، وہ دن رات اللہ کے ساتھ بغاوت، یہ سب کیا ہے؟ یہ مٹی میں اپنے نفس کو دبانا ہے۔ جو بندہ گناہ کرتا جاتا ہے اس کا نفس، اس کا دل کالا ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ نے سورہ المطففین اس میں فرمایا آیت نمبر 14 میں، کاللہ، یہ جو باغی سرکش جہنم میں چلے گئے ہیں اس کی وجہ اللہ نے بیان کی ہے، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ وجہ کیا تھی؟ ان کے دل صاف کیوں نہیں ہوئے؟ کیونکہ دن رات گناہوں میں گزارتے تھے۔ رمضان بھی آتا تھا، پہلی بار نہیں، دوسری بار نہیں، جس کی عمر 30 سال سے زیادہ ہو چکی ہے، کم و بیش 4 سال کے بچے کو صحیح ہوش ہوتی ہے، سمجھ ہوتی ہے، ادراک ہوتا ہے، فہم ہوتا ہے، اور 26 سال، 25 سال، 20 سال، 15 سال، 10 سال، کسی کی زندگی میں 50 سال، رمضان آیا، اگر اس کے دل کی دنیا نہیں بدلی، اس نے اپنے دل کی اصلاح نہیں کی، اپنے آپ کو سنوارا نہیں، تو پھر اس کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اصلاح نفس ہے، کہا ہرگز نہیں، بلکہ ان کے ہاتھوں کی کمائیاں جو یہ گناہ کرتے تھے، یہ گناہ کرتے کرتے ان کے دل کے اوپر زنگ بن کر چھا گئے۔ اگر آپ لوہے کو مٹی میں دبائیں گے زنگ آلود ہو جائے گا، سونے کو زمین میں دبائیں گے زنگ آلود ہو جائے گا۔ اس طریقے سے جب ہم اپنے نفس کو گناہوں میں لگا دیتے ہیں زنگ آلود ہو جاتا ہے، اتنا زنگ زدہ ہو جاتا ہے، پھر رمضان آتا رہتا ہے لیکن ہمارے اندر تبدیلی نہیں آتی، ہم اپنے آپ کو چینج نہیں کرتے۔ کامیابی اسے ملے گی جس نے اپنے نفس کو سنوارا، جس نے اپنے آپ کی اصلاح کی، اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ چلایا۔ اللہ کہتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون، سورہ الشعراء آیت نمبر 88 اور 89، اللہ کہتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اس دن نہ تو تمہارا مال کام آئے گا، نہ تمہاری اولادیں کام آئیں گی۔ کام کیا آئے گا؟ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، کام ایک ہی چیز آئے گی، دل کی پاکیزگی، دل کی طہارت اور نفاست۔ اگر تم لے کے آؤ گے تو یہی کامیابی ہوگی، یہی تمہارے کام آئے گی۔ اللہ اکبر۔ ہم دوسروں کی اصلاح کا ٹھیکہ لے کے چل پڑتے ہیں، خود میری دینداری، میرے گھر کے اندر کے معاملات، میری ڈیلنگز، میرے سودے، میرے معاملات، لین دین، تجارت، کاروبار، میری تعلیم، جو معاملات میں کرتا ہوں وہ سارے کے سارے کتاب و سنت کے خلاف ہیں۔ پہلے تو میں نے اپنے آپ کو سنوارنا ہے، میں نے اپنی اصلاح کرنی ہے، اور قرآن نے اس بات کا حکم دیا ہے۔ سورہ المائدہ ہے، آیت نمبر 105 ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، کلمہ پڑھنے والو، دوسروں کی فکر بعد میں کیجئے گا، پہلے اپنی فکر کرو۔ تمہارے اوپر لازم ہے اپنی جانوں کی، اپنے نفسوں کی اصلاح، اپنے نفس کو سنوارنا، خوبصورت بنانا۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ ذرا اپنے نفس کو، دل کو کرو نا خوبصورت۔ پہلے دل کی صفائی ہونی ہے،
دل کو صاف کریں گے، خوبصورت بنائیں گے، ایمان کی دولت سے مالا مال کریں گے، کردار گفتار خود ہی خوبصورت ہوتی جائے گی۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ پھر ساری دنیا کے طاغوت، ساری دنیا کے کافر، ساری دنیا کے نافرمان، ساری دنیا کے بدعتی، ساری دنیا کے مشرک، ساری دنیا کے نافرمان مل کر بھی تمہیں صراط مستقیم سے ہٹا نہیں سکتے اگر تم خود اپنی اصلاح کر لیتے ہو، اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کر لیتے ہو، اپنے نفس کو گناہوں سے بچا لیتے ہو۔ تمہارے اوپر لازم ہے علیکم انفسکم، پہلے اپنی تو فکر کرو۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الا ان فی الجسد مضغہ، بخاری کتاب الایمان حدیث نمبر 52، اور حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک طویل حدیث کا یہ ایک حصہ ہے۔ حلال اور حرام کی بات کرتے کرتے آپ نے فرمایا خبردار سن لو، جس کو ہم کہتے ہیں نا اٹینشن، میری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ فرمایا سنو سنو، کیا سننا ہے؟ کہا یقیناً جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلو، اگر وہ درست ہو، وہ صحیح ہو، وہ سلامت ہو، صاف ستھرا ہو، بیماریوں سے بچا ہو، تو انسان کا سارا جسم درست ہوتا ہے، توانا ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، اگر وہ ٹکڑا بگڑ جائے، خراب ہو جائے، بیمار ہو جائے، زنگ لگ جائے، انسان کا سارا جسم ہی بگڑ جاتا ہے۔ الا وہی القلب، میں اللہ کا پیغمبر تمہیں بتا رہا ہوں، وہ انسان کے جسم میں جو ایک ٹکڑا سب سے قیمتی ہے، جس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، وہ انسان کا قلب ہے، دل ہے، انسان کا دل ہے۔ پہلے اپنے اندر کی صفائی کرنی ہے اور پھر اپنے ظاہری اعمال کو اسلام کے اندر لے کے آنا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہمارے جیسا اسلام نہیں، 5 نمازیں 2 پڑھ لو، کبھی 3 پڑھ لو، کبھی 1 پڑھ لو، کبھی کوئی بھی نہ پڑھو۔ رمضان کے پورے مہینے کے روزے فرض ہیں، چلے 2-4 رکھ لیے، بڑی بہادری اور بڑی تیر کی بات کی ہے، تیر مارا آپ نے، کہا نہیں، ادخلوا فی السلم کافہ، خوشی ہے، غمی ہے، تجارت ہے، معیشت ہے، عدالت ہے، سیاست ہے، سیادت ہے، قیادت ہے، جو بھی معاملہ ہے، تمہارا معاملہ پورے کا پورا دین اسلام کے مطابق، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق ہوگا تو پھر کامیابی ملے گی۔ ہم اسلام میں کتنے داخل ہیں؟ صحیح البخاری کی روایت کتاب الایمان باب تفاضل اہل الایمان فی الاعمال کے اندر امام بخاری روایت لے کے آئے ہیں، حدیث کا نمبر 23 ہے۔ اللہ کے پیغمبر کے پیارے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ کہا اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بینا انا نائم، میں سو رہا تھا، رأیت الناس، میں نے لوگوں کو دیکھا، یورزون علیش، میرے سامنے سے ان کو گزارا جا رہا ہے، کئی لوگ دیکھے میرے سامنے سے گزر رہے ہیں، علیہم قمصن، انہوں نے کرتے پہنے ہوئے ہیں، قمیضیں پہنی ہوئی ہیں، اور پھر فرمایا منہا ما یبلغ السدیش، ان کے کرتے بامشکل چھاتیوں تک پہنچ رہے تھے، وَمِنْهَا مَا دُونَ ذَلِكَ، کچھ کے قدرے لمبے تھے۔ پھر اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آج جو ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں چلو یار 2 نمازیں تو پڑھ لی ہیں نا، چلو یار فجر کی تو پڑھ لی ہے، چلو کوئی بات نہیں، رمضان کے 10 روزے تو رکھ لیے ہیں، ذرا دیکھیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اسلام، فرد سنورے تو معاشرہ کیسے سنورتا ہے، فرد سے افراد کیسے تیار ہوتے ہیں، پھر وہ لوگوں کے لیے رول ماڈل بنتے ہیں۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام
की जिंदगी आइडियल क्यों बनी, रोल मॉडल क्यों बनी? लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना क्यों बनाया? क्योंकि मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम सबसे पहले खुद संवरे थे, खूबसूरत बने थे, कौल के अंदर, फेल के अंदर, गुफ्तार के अंदर, किरदार के अंदर, अखलाक के अंदर, आमाल के अंदर, माइशत के अंदर, तिजारत के अंदर, अदालत के अंदर, शुजाअत के अंदर और हर दुनिया के मुआमलात के अंदर सबसे पहले मेरे पैगंबर संवरे थे और फिर आपसे अबू बकर सिद्दीक संवरे थे रज़ी अल्लाहु अन्हु। इमाम इब्ने रजब रहमहुल्लाह लिखते हैं ये दिलों की सफाई है और तारीख इस बात की गवाही है कि जिसके दिल की जितनी पाकीज़गी होगी, जितनी खूबसूरती होगी, उसका मुकाम व मर्तबा उतना ही ज्यादा होगा। कहा यही वजह है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो अंबिया के बाद इस उम्मत के नहीं तमाम इंसानों में से सबसे अफजल इंसान बने हैं। ये दिलों की कैफियत ही थी। फर्द संवरे हैं, मुआशरा कैसे संवरता गया। आपकी दावत पे कितने लोग मुसलमान हुए, ईमान लाए, क्योंकि उन्होंने पहले अपनी इस्लाह की थी, अपने आप को संवारा था। और यही बात अल्लाह कुरान में कहते हैं अतामुरून अन्नास व तनसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफला ताक़िलून। सूरह अल बकरा है, आयत नंबर 44 है। अल्लाह फरमाते हैं क्या तुम लोगों को नेकी की दावत देते हो, हुक्म देते हो, लेकिन अपने बारे नेकी करना भूल जाते हो। अल्लाह की किताब भी पढ़ते हो, फिर भी तुम्हें समझ नहीं आती। वउरिज़ा अलैया उमर इब्नुल खत्ताब, मेरे सामने खत्ताब के बेटे सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को पेश किया गया। व अलैहि कमीसन, उन्होंने जो कुर्ता पहना था, जो कमीज पहनी थी, यजुर्रुहु, उसको घसीट कर चल रहे थे। सहाबाई किराम रिज़वानुल्लाह अलैहि मजमाइन पूछने लगे कालू फमा अव्वल था या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो कुर्ता घसीटने वाली बात है इसकी ताबीर क्या है, इसकी तावील क्या है, इसका मतलब क्या है? प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क़ालत दीन, ये दीन है। यानी खत्ताब का बेटा सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु दीन में पूरे के पूरे दाखिल हैं। नाखन, पाँव के नाखन से लेकर सर के बाल तक कोई हिस्सा भी दीन से बाहर नहीं है। जरा सोचें, अपने दिलों में झांक के फिर फैसला करें। और मुझे और आपको पता है कि मेरी जिंदगी कैसे गुजर रही है, दुनिया में भी पता है, और कल क़यामत को अल्लाह के हुजूर जब पेश होंगे वहां भी हमें पता होगा। बलिल इंसानु अला नफ्सिही बसीरा, रब का कुरान है, सूरह अल क़ियामा है, आयत नंबर 14 है। अल्लाह फरमाते हैं इंसान अपने बारे में खूब इल्म रखने वाला है, इसको पता है वो क्या बो रहा है और क्या काटेगा, सब इसको पता है। ये हीले बहाने हैं कि शायद मुझे पता नहीं है, पता हर एक को है। बलिल इंसानु अला नफ्सिही बसीरा, इंसान को सब कुछ पता है। बेनमाज को भी पता है कि नमाज छोड़ूंगा, गुनाहगार बनूंगा, मुजरम बनूंगा, अल्लाह का नाफरमान बनूंगा, मुशरक और काफिर बनूंगा, जहन्नम का ईंधन बन जाऊंगा, लेकिन नमाज फिर भी नहीं पढ़ता, इस्लाह फिर भी नहीं करता। कहा हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का कुर्ता इस कदर लंबा है, घसीट के चल रहे हैं, ये उनकी दीनदारी है। उन्होंने अपने आप को इस कदर संवार रखा है, खूबसूरत बना रखा है और अपनी इस्लाह कर रखी है। फिर लोगों के लिए वो मॉडल बनते हैं, फिर लोगों के लिए आइडियल बनते हैं। उठाइए सही बुखारी को, सही मुस्लिम को, चौथे खलीफे हैं, नाम है सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु। इधर प्यारे उमर रज़ी अल्लाह अन्हो शहादत हो चुकी है, लोग इकट्ठे हैं, आंसू जारी है। खलीफा सानी
رضی اللہ عنہ کی شہادت کے اوپر آنسو بہائے جا رہے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک شخص نے میرے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے اور زبان سے کہہ رہا ہے اے عمر تو نے اپنے پیچھے کوئی ایسا بندہ ہی نہیں چھوڑا جس کو دیکھ کے میں نیک اعمال کروں۔ کہتے میں نے مڑ کے دیکھا، پیچھے دیکھا، کون شخص ہے یہ؟ جملہ کہنے والا کون ہے جس کے سامنے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کردار بھی ہے، گفتار بھی ہے، اعمال بھی ہے، اس کی ظاہری ہر چیز کا پتہ ہے۔ آج وہ خواہش کر رہا ہے کہ آپ کے بعد مجھے کوئی بندہ نظر نہیں آتا جس کو دیکھ کے میں اچھے اعمال کر سکوں۔ ہماری وجہ سے کتنے لوگ درست ہو گئے۔ ہم اپنے آپ کو سنواریں گے، ہم دوسروں کے لیے رول ماڈل بنیں گے، نمونہ بنیں گے، ایگزامپل بنیں گے، ماڈل بن جائیں گے، لیکن ہم نہیں بنتے۔ اللہ اکبر۔ کہاں مڑ کے دیکھا تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ یہ جملہ کہہ رہے ہیں، یہ جملہ وہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، سورہ الحشر آیت نمبر 18۔ او بندے روزانہ کی بنیاد پہ اپنا محاسبہ کیا کر، دیکھا کر کیا آگے بھیج رہا ہے، اپنی اصلاح کر لے۔ دنیا میں تمہارے پاس وقت ہے، ورنہ قیامت والے دن خواہشیں کرے گا پوری نہیں ہوں گی، خواہشیں رہ جائے گی۔ فرد سنورے گا، معاشرہ سنورے گا۔ آپ نے یہ جملہ بھی سن رکھا ہے دیے سے دیا جلتا ہے، اگر میں ہی بجھا ہوا ہوں تو میرے سے دوسرا دیا کیسے جلے گا بھائی؟ اگر میری بتی بجھی ہوئی ہے دوسری بتی کیسے جلے گی؟ دیے سے دیا ایسے ہی جلتا ہے۔ فرد سنورے گا، معاشرہ سنورے گا۔ پہلے اپنے کردار کو بہتر کرنا ہے، اپنے معاملات کو بہتر کرنا ہے، اپنے عقائد کی اصلاح کرنی ہے، اپنے اخلاق کو سنوارنا ہے۔ ہم تو منہ سے بولتے ہیں، جو بندہ مخاطب ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے یار سویرے سویرے کیڑے بندے دے متھے لگ گیا۔ ہمارا اخلاق تو ایسا ہے۔ ایسے پیارے پیغمبر اسلام نے نہیں کہا تھا جو اچھے اخلاق والا انسان ہوتا ہے نا وہ رات کو قیام کرنے والے اور دن کو روزہ رکھنے والے کے اعمال جتنا اجر پا لیتا ہے، صرف اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ اچھے اخلاق کی وجہ سے وہ اس قدر قابل ہو جاتا ہے۔ اپنی نمازوں کے اوپر دھیان دیں، کیسے نماز بے حیائی سے، منکرات سے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، سورہ العنکبوت آیت نمبر 45۔ نماز روک رہی ہے، اگر تو میں رک گیا ہوں تو سمجھو میری اصلاح کا کام شروع ہو چکا ہے، میری بتی جلنی شروع ہو گئی ہے، دیا جلنا شروع ہو گیا ہے، اور پھر اس دیے سے آگے مزید دیے جلتے جائیں گے۔ اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے اخلاق کو سنوارنا ہے، اپنی صحبت کو درست کرنا ہے، اور فضول لغویات معاملات کے اندر حصہ نہیں لینا، ورنہ یہ ہمیں بہا کے لے جائیں گے۔ اس لیے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا الرجل علی دین خلیلی، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اگر وہ شراب پینے والوں کے پاس بیٹھے گا، تاش کھیلنے والوں کے پاس بیٹھے گا، جواہریوں کے پاس بیٹھے گا، سموکرز کے پاس بیٹھے گا، اور رشوت خوروں کے پاس بیٹھے گا، سود خوروں کے پاس بیٹھے گا، بے نمازوں کے پاس بیٹھے گا، روزہ ترک کرنے والوں کو دوست بنائے گا، تو وقت آئے گا رفتہ رفتہ یہ بھی پیچھے ہٹتا جائے گا اور انہی کا حصہ بن جائے گا۔ لوگ دیکھیں گے شراب خانے سے آ رہا ہے، چاہے شراب نہیں بھی پی، لوگ یہی کہیں گے شراب پی کے آ رہا ہے۔ الرجل علی دین خلیلی، آدمی اپنے بھائی اور دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، تم میں سے ہر بندے کی ذمہ داری وہ دیکھے دوستی کس سے لگا رہا ہے، شراب پینے والے سے، سموکنگ کرنے والے سے، گالم گلوچ کرنے والوں سے، جھوٹ بولنے والوں سے، یا نیک سالے لوگوں سے۔ لغویات سے بچنا،
ہمارے کردار کو سنوارنے میں یہ بات بڑی اہم ہے کہ ہم اپنے آپ کو لغویات سے بچائیں۔ قد افلح المؤمنون، جہاں اللہ نے کہا ہے نا مومن فلاح پا گئے، وہاں آیت نمبر 3 میں جا کے اللہ کہتے ہیں والذین ہم عن اللغو معرضون، وہ مومن فلاح پاتے ہیں جو لغویات سے دور رہتے ہیں۔ کوفہ کے ایک بہت بڑے عابد ہیں، نام ہے محمد بن سوکا رحمہ اللہ، کہتے ہیں لوگوں کو اکٹھا کیا، جمع کیا، کہا آج میں تمہیں وہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں جو حضرت عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ، جو جلیل القدر تابعی ہیں، جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد، ابن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد، ابن عمر رضی اللہ عنہما کے شاگرد، ان سے احادیث لے کے بیان کرنے والے راوی ہیں، کہا انہوں نے مجھے نصیحت کی۔ کیا نصیحت تھی؟ کہا ہمارے اسلاف اور تابعین کے اسلاف کون تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ کہا ہمارے اسلاف بے فائدہ گفتگو سے اجتناب کیا کرتے تھے۔ میں نے کہا محمد بن سوکا کہتے ہیں رحمہ اللہ، جو کوفہ کے شخص ہیں، میں نے کہا اس کی وضاحت کر دیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا بے فائدہ چیزیں ہیں؟ کہا جو شخص قرآن کی تفہیم، قرآن کی تفسیر، قرآن کی تعلیم، حدیث لینا، حدیث دینا، پڑھنا پڑھانا، امر بالمعروف نہی عن المنکر اور اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے وہ اچھی اچھی اعمال کرنے کے علاوہ آخری بات یہ کہی جو ضروری اس کی زندگی کی چیزیں ہیں اور لازمی ضروریات معاش ہیں، ان کے علاوہ جو بھی وہ کام کرتا ہے وہ لغو کام کرتا ہے، وہ لغو کام کرتا ہے۔ اپنے آپ کو سنواریں گے، پھر اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، جب تم اپنے آپ کو سنوار چکے پھر اپنے گھر میں جھانکو، پہلے بیوی بچوں کی خبر لو۔ ہم بھاگتے ہیں فلاں جگہ پہ جا کے نصیحت کر دو، فلاں جگہ پہ جا کے نصیحت کر دو۔ اللہ کی قسم ہمارے گھروں کی حالت یہ ہے، اکثر دائی، اکثر مبلغین، اکثر واعظین بیٹوں کی شلواریں ٹخنوں سے نیچے، داڑھی مونڈے، بے نماز، دین کا کچھ عطا پتہ نہیں ہے، خود سارا دن یہ دین کا ٹھیکے دار، ادھر بھی دعوت، ادھر بھی دعوت، ادھر بھی دعوت۔ دعوت کا اصلاح کا طریقہ اسلام نے بتایا ہے، پہلے اپنے آپ کو سنوارنا ہے، پھر افراد تیار کرنے ہیں، اور افراد گھر میں تیار ہوتے ہیں۔ ماں کی بھی ذمہ داری ہے، باپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ جب وہ اپنی اصلاح کر چکے ہیں پھر فرمایا وَأَهْلِيكُمْ نَارٌ، نارا، اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو آگ سے بچانے کی کوشش کرو۔ لوگوں کو بچانے کی بڑی فکر ہے، اپنے لخت جگر کی تمہیں فکر ہی نہیں ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی، ہر ایک نگران ہے، ذمہ دار ہے، قیامت والے دن اس سے پوچھا جائے گا بیٹوں کی بیٹیوں کی تربیت کی کہ نہیں کی۔ ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، بیٹا بیٹی تو اسلام پر پیدا ہوئے تھے، میں بے نماز تھا، میری بیوی بے نماز تھی، اور میرے بے نماز ہونے کی وجہ سے، میری بیوی کے بے نماز ہونے کی وجہ سے اس بچے کے والدین دین سے دور تھے، وہ اثرات اس بچے پر پڑے۔ جو بچہ فطرت سلیم پر پیدا ہوا تھا، اسلام پر پیدا ہوا تھا، توحید پر پیدا ہوا تھا، وہ بچہ آج آپ کو در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے کبھی اس بابے کے پاس، کبھی اس بابے کے پاس، اور کبھی وہ بھنگ پیتے، چرس پیتے، جھوٹ بولتے، فراڈ کرتے، وہ آپ کو نظر آتا ہے۔ تیسرے نمبر پر اصلاح کس کی کرنی ہے؟ عزیز و اقارب کی۔ یہ قرآن کا اصول ہے، اپنی بات کوئی نہیں کر رہا، اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے، سورہ شعراء ہے، آیت نمبر 214 ہے، فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام، اصلاح کا کام پہلے عزیز و اقارب سے شروع کرنا ہے۔ بیوی مسلمان ہو چکی ہے اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے خواتین میں آپ پر ایمان لا چکی ہے، اب ذرا رشتہ داروں کو بھی دعوت دیجئے۔ بلایا، سب کو اکٹھا کیا، صحیح بخاری ہے، کتاب و تفسیر ہے، امام بخاری لکھتے ہیں
اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ایک ایک رشتہ دار کو اکٹھا کیا، دعوت دی، دعوت دیتے دیتے اپنی پھپھی حضرت صفیہ کو مخاطب کیا، یا امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بیٹی کو مخاطب کیا، یا فاطمہ تو بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میری پھپھی جان، اے میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہما، تم دونوں بھی اللہ سے اپنے آپ کا سودا کر لو، جہنم سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دو۔ اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جب اپنی اصلاح کر لی، گھر والوں کی اصلاح کر لی، رشتہ داروں کو پیغام سنا دیا، دعوت دے چکے۔ ہاں یہ الگ بات ہے اگر کوئی رشتہ دار، بیٹا بیٹی بیوی آپ کی بات نہیں مانتے، ان کو بھی کہتے رہیں لیکن اگلے سٹیپ پہ چلے جائیں، پھر امت کے لیے بھی کچھ کر گزرنے کا حکم دیا ہے۔ تم بہترین امت ہو، لوگوں کی اصلاح کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں الدین النصیحہ۔ پوچھا گیا لمن یا رسول اللہ، بخاری مسلم کی روایت ہے، کس کے لیے دین نصیحت ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں للہ ولکتابہ ولرسولہ وامت المسلمین وآمتہم، 5 چیزوں کے بارے میں فرمایا۔ اللہ کے لیے دین خیر خائی کیا ہے؟ اللہ کی بات مانی جائے، اللہ کو اکیلا مانا جائے، یکتا مانا جائے، مشکل کشا مانا جائے، حاجت روا مانا جائے، بگڑیوں کو سنوارنے والا مانا جائے، اولاد دینے والا، رزق دینے والا، شفا دینے والا، ہر معاملے کے اندر ہماری مدد کرنے والا، اس اللہ کو مانا جائے جو کتاب اس نے نازل کی ہے، اس کتاب کا جو حق ہے اس کو ادا کیا جائے، اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ یہ ہے اس کی کتاب والے رسول ہی، جو اس کے پیغمبر پیغام لے کے آئے ہیں، جو بات لے کے آئے ہیں، جو میسج لے کے آئے ہیں، وہ اسی طرح لوگوں کو سناتے ہیں۔ لہٰذا تمہاری ذمہ داری ہے اس میسج پر عمل کرو، اور جو مسلمانوں کے امراء ہیں، خلفاء ہیں، امیر ہیں، رہبر ہیں، رہنما ہیں، ان کی اطاعت کرو، اور عام مسلمانوں کی بھی خیر خواہی کیا کرو۔ خیر خواہی تو یہ ہے، یہ میرا دوست ہے، بھائی ہے، بے نماز ہے، کتنی بار میں نے منت کی، ترلا کیا، ریکویسٹ کی، یار نماز پڑھنے آ جاؤ۔ کتنی مجھے فکر ہے ماں اور باپ کو، اپنے بیٹے اور بیٹی کی۔ بات پہلے ہوئی تھی دل کی صفائی کی، اور بھائی دنیا کی بیماری، ہارٹ اٹیک ہو جائے سارے پریشان ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ہارٹ اٹیک نہ بھی ہو، موت پھر بھی آ جانی ہے۔ یہ جو جسمانی طور پہ ہارٹ اٹیک ہے نا، یہ بیماری جو ہی بندہ مرتا ہے ختم ہو جاتی ہے، لیکن روحانی طور پہ کالا دل لے کے قبر میں چلے گئے، نہ قبر میں جان چھوڑے گی یہ بیماری، نہ حشر میں جان چھوڑے گی، جہنم کے اندر لے جائے گی۔ لوگوں کی خیر خواہی بھی کرنی ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو سنواریں گے، پھر بیوی بچوں کو، پھر اپنے عزیز و اقارب کو، پھر عام مسلمانوں کو۔ اللہ کے پیغمبر تو بیعت لیا کرتے تھے۔ حضرت جریر بن عبداللہ، بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، بایعت رسول اللہ علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم۔ ہر مسلمان کی خیر خواہی کریں گے۔ اگر میرا بھائی، دوست، مسلمان، میرا محلے دار، ہمسایہ، پڑوسی بے نماز ہے اور مجھے فکر نہیں، تو پھر میرے اسلام کا کوئی فائدہ نہیں۔ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مسلم، ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنی ہے، ہر معاملے کے اندر کرنی ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کتنے خیر خواہ تھے، لوگوں کے کتنے خیر خواہ تھے۔ آج تو ہم مفاد پرست ہیں۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں لکھتے ہیں، کہا انہوں نے ایک شخص سے گھوڑا خریدا
اور وہ گھوڑا مہنگا تھا. اس نے کہا میں 300 درہم کا بیچنا چاہتا ہوں. گھوڑے کو دیکھا, گھوڑا بڑا اچھا ہے, کمال کا ہے, مہنگا ہے, ضرورت مند تھا نا. آج قصور کے کسی محلے کے اندر پتہ چلے فلاں بندے کی بیوی بیمار ہے, ہم اس کو قرض حسا نہیں دیں گے, ہم اس کی ہیلپ نہیں کریں گے, تعاون نہیں کریں گے. ہاں وہ بیچارہ مجبور ہو کے کہتا ہے بیوی ہاسپٹل میں ہے, بیٹا ہاسپٹل میں ہے, باپ ماں ہاسپٹل میں ہے, پریشان ہے. وہ کہتا ہے چلو بھائی مکان سیل کرتا ہوں. پھر سارے بروکرز ایک دوسرے کو فون کرتے ہیں یہ پھنسا ہوا ہے اور اس کی مجبوری سے تم نے فائدہ اٹھانا ہے. حضرت جریر بن عبداللہ کتنے خیر خواہ تھے. کہا آپ کا گھوڑا مہنگا ہے, میں سستا نہیں لوں گا. 300 درہم کا وہ گھوڑا خود بیچ رہا ہے. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے 800 درہم دے کے وہ گھوڑا خریدا. 800 درہم. دوسروں کی اصلاح کرنا, دوسروں کی خیر خواہی کرنا, اور فرد سنورے گا تو معاشرہ سنورے گا. اس کی ترتیب آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے, دل کی صفائی کرنی ہے, اپنے اعمال کو درست کرنا ہے, اپنے اخلاق کو, اپنے کردار کو, اپنی گفتار کو, اپنے اعمال کو, شب و روز کو. ہمارے دن رات سنور جائیں گے تو دیکھا دیکھی لوگ بھی سنورتے جائیں گے. آج بھی کئی اہل اللہ ہیں, کئی اہل علم ہیں, جیسے آپ کی اس مسجد میں ہمارے شیخ حافظ مسعود عالم حافظ اللہ تعالیٰ اس وقت اللہ کے ولی ہیں. اس طرح کے بے شمار شیوخ ہیں جو ولی اللہ ہیں, اللہ والے ہیں. جب ان کو سنتے ہیں, ان کو دیکھتے ہیں, ان کی صحبت اختیار کرتے ہیں تو ہمارا دل بھی کرتا ہے ہم اچھے اعمال کریں. تو اگر ہر فرد اپنے کردار کو ایسے سنوار لے گا تو پھر کیا ہوگا؟ ایک دیے سے دوسرا دیا جلے گا اور دیے جلتے جائیں گے, روشنی پھیلتی جائے گی, تعلیم و تزکیہ کا پیغام میسج لوگوں تک پہنچتا جائے گا. پھر صرف قصور میں نہیں رہے گا بلکہ پورے پاکستان, پوری دنیا میں یہ پیغام اور میسج جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اپنے اس گھر کو تا قیامت آباد فرمائے. جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں اللہ ان سب کے گھروں کو آباد فرمائے. اللہ ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور اللہ ہماری نیتوں کو خالص کر دے. اللہ تعالیٰ یہ جو ہماری کاوش ہے, جو محنت ہے میرے بھائیوں کی, عرفان بھائی اور اس کی پوری ٹیم کی, اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ ہمیں یہ کام کرنے کی توفیق بھی دے اور اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بھی فرمائے. جو چھوٹی موٹی باتیں میں آپ کے سامنے پیش, اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وہ قبول فرما لے. اللہ سب سے پہلے مجھے اور آپ سب بھائیوں کو, مائیں بہنیں بیٹیاں آئی ہیں, اللہ سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے اور پھر اپنی اصلاح کے بعد ہم آگے بڑھیں, بچوں کی فکر کریں, اس سے آگے بڑھیں, پھر رشتہ داروں کی فکر کریں, اس سے آگے بڑھیں, پھر امت کی فکر کریں. اور یہ فکر لے کے دنیا سے چلے گئے تو کم از کم اللہ کو یہ تو کہہ سکیں گے اللہ ساری زندگی تیرے دین کے لیے وقف کر رکھی تھی, تیرے دین کی نوکری کرتا رہا ہوں. پھر انشاءاللہ اللہ اجر بھی وہ دے گا جو ہماری سوچ سے بھی زیادہ ہوگا. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. اللہ ہماری دنیا بھی بہتر فرمائے, آخرت بھی بہتر فرمائے. رمضان کے روزے, راتوں کا قیام, قرآن کی تلاوت, ذکر و اذکار, خدمت خلق, اللہ سب چیزیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. اللہم زد فزد. کل کا درس انشاءاللہ فضیلت الشیخ مفتی عتیق الرحمن علوی